یہ ایک بات سمجھنا مشکل ہے کہ اتنے بڑے ملک کا خلیفہ اور تنخواہ اس کی معمولی. ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ حلوہ کھانے کو طبیعت ہوتی ہے. فرمانے لگے اپنی آمدنی اتنی نہیں ہے. چپ ہو گئی. عورتوں کی عادت ہوتی تھوڑا بچا بچا کر رکھنا. تھوڑا سا حلوہ تیار کیا پیسے بچا کر. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب دسترخوان سے حلوہ آیا فرمایا کہاں سے آیا؟ اور ہم نے گھر میں تیار کیا. گھر میں کیسے تیار ہوا؟ فرمایا تھوڑی سی ہم نے بچت کر لی اس سے ہمارا حلوہ تیار ہوا. فرمایا اتنا ہی ہے کیا اور بھی ہے؟ اور بھی ایک اللہ سب منگا لیا اور بیت المال میں اسے داخل کر دیا. پیسے بیچ کر پیسے بیت المال میں داخل کر دو اور اتنی تنخواہ ہماری کم کر دو, اس کے بغیر بھی ہماری گزر ہو سکتی ہے. یعنی اپنے آپ کو مٹانا اللہ کے مخلوق کے نفع کے لیے, دوسروں کو نفع پہنچانا. جب بندے مان کر کے چلتے تو خدا ان راہوں کو کھولتا ہے. اور بزرگوں یہ جو ایمان کا پھول ہے یہ بہت خیر کا راستہ ہے. یہ جب زندہ ہوتا ہے نا زندگیوں میں ساری خیر کی لائنوں کو زندہ کرتا ہے. آپ یہاں سے بمبئی جاؤ گے تو بمبئی جانے کے دو راستے, ایک آپ گجرات کے راستے سے جاؤ گے, ایک آپ یہ ایم پی کے راستے سے جاؤ گے. تو اس راستے کے جتنے اسٹیشن ہیں وہ سب آئیں گے. ایم پی کے راستے سے آپ جاؤ گے اور گجرات کے راستے سے جاؤ گے تو سارے اسٹیشن آئیں گے. ایسے ایمان کی اپنی راہ ہے. جب آدمی ان راہوں پر چلتا ہے تو ساری خیریں زندہ ہو جاتی ہے اور ساری خیر کو دیکھتا ہے. وہ ایمان کی راہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرما رہے, تھک کر ایک مکان سے دیکھ لگا کر بیٹھے. اندر ماں بیٹی کی بات چل رہی. ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا, اور بیٹی کہہ رہی اماں جان آپ نے حضرت عمر کا اعلان نہیں سنا, کوئی آج کے بعد دودھ میں پانی نہ ملا. نے کہا بیٹی حضرت عمر کہاں دیکھنے کے لیے رات کو گھر میں آتے ہیں. فرمایا حضرت عمر تو نہیں دیکھتے, اللہ تو دیکھ رہا. حضرت عمر نے ماں بیٹی کی آواز سنی, گھر میں آئے, بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے بیٹوں کو کہا دیکھو میری عمر نہیں ہے شادی, تم کوئی اس لڑکی سے نکاح کر, میرا یقین ہے اللہ اس کی نسل سے کوئی نیک بخت انسان پیدا کرے گا. ان کے ایک لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کیا. وہ لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی دی. وہ لڑکی کا نکاح بنو امیہ کے شاہی خاندان میں ہوا جو آگے چل کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بنی, جنہوں نے زمین کو امن سے بھر دیا. حقیقت مثالن نہیں کہ چلو ایک مثال دی, یا حقیقت یعنی اتنا امن آیا تھا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی, بھیڑیا بکری نہیں پکڑتا. ایک مرتبہ چروائے نے گڑبڑ میں بکری بند کر دی, کے ساتھ بھیڑیا بھی بند کر دیا. رات بھر بھیڑیا بکریوں میں رہا, کسی کو چھیڑا نہیں اس نے. اتنا امن آیا تھا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی جب ایمان آئے گا نا دنیا میں ایمان, اتنا امن آئے گا, اتنا امن آئے گا, اتنا سکون آئے گا, اتنا اطمینان آئے گا دنیا میں. ایک عورت یمن کے ایک شہر سے چلے گی اکیلی, تن تنا, خوبصورت, جوان, سونے کے زیور سے لدی ہوئی, بیت اللہ آئی, حج کر کے واپس جائے. سینکڑوں میل کی مسافت میں اتنا امن آیا ہوا ہوگا کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہے. ایمان اس کو کتنا امن آئے, اور امن بنتا ہے ایمان سے. اور آدمی دیکھ اس کو یاد رکھے, ایک وقت آئے گا اللہ اس ایمان کی برکت سے اتنی خیر لائے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے, زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے تھے میری آنکھوں نے اس بات کو تو دیکھا ہے کہ ایک عورت آئی, صدا سے چلی, بیت اللہ آئی, حج کر کے اکیلی واپس چلی گئی. دنیا میں اتنا امن آ چکا تھا کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں. اور زندہ رہا تو یہ بھی دیکھ لوں گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے, زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا.
تو اس زمانے میں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایمان کی برکت ہے بزرگ دوستوں. جتنی خیر زندہ ہوگی ایمان کے بعد زندہ ہوگی, ایمان سے پہلے نہیں. ایمان کے اندر اللہ نے بننا رکھا ہے, بغیر ایمان کے آدمی نہیں بنتا. اگر بغیر ایمان کے بنتے تو بزرگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے, سب ایمان کے بعد بنتے. ایمان نے بنایا. ابو طالب کو ہم صحابی نہیں کہتے, ابو جہل کو نہیں کہتے, ابو لہب کو نہیں کہتے, اور صبح شیبہ ربیہ کو ہم صحابی نہیں کہتے, حالانکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایمان کے بغیر دیکھا, ان کی دیکھنے کی کوئی قیمت نہیں. اور کسی نے ایک دفعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ لیا, قیامت تک کوئی آدمی آنے والا ان کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ دیکھنا بھی حالت ایمان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مینا تشریف لے گئے. ایک درخت سے اپنا سواری کا جانور باندھ لیا اور ایک طرف بیٹھ کر بہت دیر تک روتے رہے. میرے امیر المومنین کیا بات یاد آئی آپ کو؟ فرمایا چھوٹا تھا, جانور چرانے کے لیے آ جایا کرتا تھا. بچہ کا جانور چھوڑ دیا اور ایک درخت کے نیچے سو جایا کرتا تھا. جانور تیتر بتر ہو جاتے. میری ماں میری خالہ آ کر میرے منہ پہ تماچا مار کر کے کہتی کیا کرے گا دنیا میں, جانور چرانے تو آتے نہیں. فرمایا وہ بے دینی کا وبال تھا کہ جانور چرانے بھی نہیں آتے تھے. آج اللہ نے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے, میرے ایمان کا کمال ہے. ایمان نے بنایا ہے, ایمان نے بنایا. اور یہ ایمان جب آئے گا تو وہ اندر آنا شرط ہے. کہاں؟ ہاں, زبان کے بول کو ایمان نہیں کہتے, جس کا تعلق دل سے ہے. اور موت کے وقت زبان تو بند کر دی جائے گی, دل کی ریل کھلتی, دل میں کیا بھرا ہے, زندگی بھر میں کیا بھرا ہے. ہم آدمی اپنے آپ کو ٹھٹولے, ہر آدمی اپنے بارے میں بہترین ججے, دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہ کرے, اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ میرے اندر اللہ کا یقین کتنا ہے, میرا اللہ کے سے تعلق کتنا بڑا, میں نے اللہ کی امیدیں کتنی وابستہ, میرا اللہ کی ذات کے ساتھ لگاؤ کتنا پیدا ہوا, محبت کتنی پیدا ہوئی, راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا مزاج کتنا بنا, نگاہیں مسائل پر کتنی طرف اٹھتی, اللہ پر یا اللہ کے غیر پر. حضرت رحمت اللہ علیہ حالات میں فرماتے تھے اللہ امت سے ایک چیز چاہتا ہے, تو سب سے کٹور اللہ کی ذات سے. جب آدمی بنے گا, زندگیاں بنے گی, دین آئے گا, اللہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں, اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے. ہمارے جب تم اچھے بنو گے, اطاعت کرو, تو میں دنیا میں اچھے لوگوں کو لاؤں, عدل کریں گے, انصاف کریں گے, اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کو سوچیں گے. انجان عبادہ اذا اطاعونی حولت قلوب ملوک بالرأفت والرحمہ, محبت و شفقت کو داخل کر دوں گا, بھلائی کو داخل کر دوں گا. ہمارے یہاں اجتماع میں ایک بوڑھا سادھو آیا, بڑی عمر کا, بڑے مشکل سے پہاڑ سے نیچے اترتا. اجتماع میں آیا, اپنے چیلوں کے ساتھ آیا, جیپ میں بیٹھ کے آیا, بہت بوڑھا, بہت کمزور, اٹھا کے لانا پڑتا. ساتھیوں نے اس کا اکرام کیا, بٹھایا اس کو, چوکیوں کی پر تکیہ لگایا کہ مہاراج کیسے تشریف لائے. کہنے لگے اجتماع کا سن کر کے میں آیا ہوں. اس کو دیکھ کر کافی غیر مسلم بھی جمع ہو گئے. مہاراج آئے, ہم سے تو ملتے نہیں, چلو آ گئے, ملاقات کر لو, کافی جمع ہو گئے. ساتھی نے مشورہ کیا ان سے کوئی بات کرنی چاہیے, بھئی یہ ہمارا کام ہے, یہ دین کا کام ہے, ہم کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, کوئی بات کرے. ایک ساتھی کے بارے میں مشورہ ہو, وہ بات کرے. وہ ساتھی نے 1 گھنٹہ تک ہی اپنی کام کی بات ہی مان, ہم کہتے بھائی اللہ کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو. بات کرتے کرتے فرمایا یہ ایمان کی برکتیں ایسی تھی, اور ایمان آنے کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی ایسی آئی, اور دنیا میں لوگ ایسے نمونہ بنے. اس کی بات کرتے کرتے کہا عمر عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک عورت آئی.
دیکھیے سیدھا سادہ مکان ہے، کچا، خلیفہ وقت ہے، وہ خلیفہ جس کے نام کا خطبہ ہندوستان میں بھی پڑھا جاتا ہے، ساری دنیا میں ایک خلیفہ، پوری مملکت ایک خلیفہ پر مشتمل ہے، ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک دنیا میں امن ہی امن ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، ان کی بیوی تھی کہ بہن یہ مکان سلمان خلیفہ کا ہے۔ کہاں سلمان خلیفہ؟ کچا مکان ہے، کیا بات ہے، پکا کیوں نہیں؟ کہنے لگی بہن بات یہ ہے، ہم نے لوگوں کے گھر کو اجاڑ کر ہم نے اپنا گھر نہیں بسایا، ہم نے اپنے گھر کو اجاڑ کر لوگوں کے گھر بسائے۔ کہا یہ ایمان کا کمال ہے، وہ آدمی نہیں کر سکتا جس کی آخرت پر نگاہ نہ ہو۔ جب آدمی اچھے ہوتے ہیں، لوگ اچھے لوگوں کو لاتا بھی ہے اللہ، جو تم پر رحم کریں گے، تم پر شفقت کریں گے اور تمہاری خیر کو سوچیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اللہ کی قسم اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے، میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ کرے گا۔ رات کو گھومنا کیوں؟ لوگوں کے عیب معلوم کرنا نہیں، بلکہ راتوں کو گھومنا اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو معلوم کرنے، ان کی مدد کرنے، ان کا خیال رکھنے۔ ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہماری زندگی میں کبھی یہ عمل نہیں آیا کہ خلیفہ وقت اپنی بیوی کو لے جا کر ایک اجنبی مسافر کی عورت کی جزکی کرائے، اپنی بیوی کو لے جا کر خود باہر بیٹھے پانی گرم کرنے کے لیے۔ حالات معلوم کرنا، اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خود جا کر لوگوں کو اطمینان سے سلا دینا۔ آج ہم سن رہے تھے فجر کی نماز کے بعد کے بیان میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے خطوط آتے، ان کے گھروں پر پہنچاتے اور کہتے جواب لکھوانا تو میں یہاں بیٹھتا ہوں، جواب لکھوا دوں، اور کوئی کام ہو تو میرے کو بتلا دوں۔ یعنی اللہ کے خیر کو، بندوں کے خیر کو سوچنا، بھلائی کو سوچنا۔ فرمایا جب تم اچھے بنو گے تو ہم لوگ بھی ایسے لائیں گے جو تمہارے بھلائی کو سوچیں، اطاعت کرو گے ہم اچھے لوگ لائیں گے، تمہارے خیر کو سوچیں، تمہاری بھلائی کو سوچیں۔ اور جب تم نافرمانی کرو گے، ان العباد اذا عصونی حولت قلوب ملوکہم بالسخط والنقمہ، جب نافرمانی کرو گے، جب ہمارے اپنے معاشرے میں اس وقت نافرمانی عیب کی بات نہیں، معیوب بات نہیں آج کے زمانے میں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہمارے معاشرے میں معیوب نہیں، اللہ کا ایک حکم توڑتا ہے، اور ہمارے اندر اس کی کوئی قرآن و فکر نہیں آتی کہ اللہ تیرے سامنے جھکنے والا یہ کیسے بنے، اس کی عاقبت بن جائے۔ فرمایا پھر میں ظالم کو لا کر مسلط کروں گا، جو تمہاروں چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا، بڑوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہیں دردناک عذاب چکھائے گا۔ اور فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ تم اس میں مت الجھو، فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، تو ان چیزوں میں مت الجھو، تم مجھ سے معاملہ کرو، مجھ سے عاجزی کرو، معاملہ مجھ سے بگڑا ہے، اوپر معاملہ خراب ہوا ہے، زمین پر یہ فیصلے پہلے آسمانوں پر ہوتے، بعد میں زمین پر ہوتے، اچھے بھی اور برے بھی، جیسے اعمال جائیں گے ویسے فیصلے زمینوں پر ہوں گے۔ معاملہ مجھ سے بگڑا ہے، زمین پر نہیں بگڑا ہے، مجھ سے معاملہ ٹھیک کر لو، اور مجھ سے عاجزی کر لو اور معافی مانگو، میرے سامنے گر گراؤ۔ اگر تم مجھ کو راضی کر لو گے اور تم مجھ سے معاملہ صحیح کر لو گے تو ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، میں ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے اکیلا کرتی ہوں۔ سیدھا راستہ ایک، اللہ کو راضی کرنا 10 کے راضی کرنے کے مقابلے۔ آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہو واقعی، یا اسے بیان کرنا نہ ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اللہ کے دین پر آسانی کے ساتھ بغیر کسی شک کے چل جائے۔ ایمان اور شک کا جوڑ نہیں بیٹھتا۔ اسلام میں ذالک الکتاب لا ریب، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے نفع حاصل کرنے کا راستہ ایمان، کامل ایمان، جسے آدمی سے نفع حاصل کرے گا۔ یہ کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ۔
سب کچھ کے مالک اللہ ہے، روزی کے مالک، موت کے مالک، زندگی کے مالک، نفع نقصان کے مالک، عزت و ذلت کے مالک صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں. روزی کے مالک بھی صرف اللہ ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس روزی کا وعدہ ہم نے تم سے کیا، وہ زمینوں پر نہیں، وہ آسمانوں پر. ہم بھیجتے ہیں تو آتی، ہم نہ بھیجیں تو تمہاری دکان پر بیٹھنے سے روزی نہیں آئے گی، ہمارے خزانے سے آتی روزی. ہم اس اللہ کو راضی کیوں نہ کریں جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ اکیلا ساری دنیا کا تن تنہا مالک ہے. یہ زبان کا بول نہ ہو بلکہ دل کا وچار، دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی اور مضبوطی کے ساتھ. بے شک کرنے والی ذات صرف اللہ. خدا نہ خاصہ اس سے الٹ مسئلہ ہے. زبان تو کہہ رہی ہے اللہ ہے، اللہ سے ہوتا، لیکن دل مطمئن نہ ہو، یہ خطرے کی غلطی ہے. آدمی کا دل مطمئن نہ ہو، یہ خطرے کی غلطی. ہر آدمی جانتا میرا دل مطمئن کتنا ہے. اگر میرا دل خدا کے احکامات سے مطمئن ہوتا تو میری زندگی سے اللہ کے اوامر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں جاتا. اب بار بار مذاکرے میں اور بار بار مشوروں میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی ان کام کرنے والوں میں بار بار مذاکرہ کرو اس کا، ان باتوں کا، کہ زندگی اچھی کیسی ہو، ہماری معاشرت اچھی کیسے، ہمارا رہن سہن کیسے اچھا ہو، ہمارا رہن سہن اسلامی ہو، ہمارے معاملات صحیح ہوں. بار بار اس کا مذاکرہ ہوتا ہے. اگر ہم بنے ہوئے ہوں بزرگوں دوستوں، یہ مذاکرے ہمارے ایمان کو بڑھائیں. ایک یقین دل کا ہمارا مضبوط ہو کے کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. اور موت کے وقت دل کی بات کھلتی ہے، زبان تو بند ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مرنے والے کی سب سے پہلے جس چیز کی طاقت لیتا ہے وہ زبان کی طاقت ہے. دل کی دل کھلتی کہ دل میں کیا ہے. اگر دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ بے شک کرنے والی ذات اللہ کی، موت کے وقت کی بات صاف ہو جاتی ہے، بے شک اللہ ایک ہے. اب خدا نہ خاصہ دل میں یہ بات نہیں اتری تو موت کے وقت آدمی شک میں پڑ جاتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ ایمان کا ڈاکو ہے، وہ کسی کے مال کا دشمن نہیں ہے، کسی کی جان کا دشمن نہیں، وہ تو ایمان کا دشمن. اس کی آخری دم تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ آدمی دنیا سے بغیر ایمان کے جائے، آخری دم تک. جب وہ آدمی بغیر ایمان کے جاتا ہے تو وہ جشن مناتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور آدمی جب ایمان پر جاتا ہے تو وہ ماتم کرتا ہے. لوگوں سے بھائی کیا کر رہے تھے تم، کہاں سو گئے تھے، ادھر وہ ایمان لے کے گیا. اس نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ایمان بچا کر ہمارے ہاتھ سے لے کر گیا. اور بزرگوں انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار آدمی کا کس پر ہے، خاتمے پر ہے. اس لیے آدمی اللہ سے یہ بھی مانگتا رہے کہ اے اللہ میرا ایمان پر خاتمہ کر. جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، نکل گیا ساری جھنجھٹوں سے. اور خدا نہ خاصہ کسی کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو ایسا کوئی قانون خدا کا نہیں کسی دنیا میں واپس کر دے ایمان بنانے کے بعد. آج ایمان بنانے کے لیے جماعت والے چل پھر کر کے وقت مانگتے کہ بھائی دے دے، آج وقت ہے تیرے پاس. یہ کہتا میرے پاس وقت نہیں. جب یہ دنیا سے جائے گا اور اپنی کمزوری کا احساس ہوگا تو وہاں کیا چیز مانگے گا؟ اللہ ملک نہیں مانگے گا، مال نہیں مانگے گا، یہ تو وقت مانگے گا مرنے کے بعد. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. لوٹا دے، کچھ کر کے آئے. اب تو وقت نکل چکا. آج جی محراب کہہ رہے تھے کل قیامت کے دن بے ایمان جب خدا کے غیبی نظام کو دیکھے گا تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ آج بڑے سے بڑے اللہ والوں کا اپنا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. لیکن دیکھنے کا یہ کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک. اللہ کے غیبی نظام پر ایمان لانا اس دنیا کے اندر اصل چیز ہے. یہیں سے ایمان بنا کے لے کر جائے. وہاں تو دیکھنے کے بعد بے ایمان بھی کہے گا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا. اس کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں. اپنا آدمی ایمان بنا کر لے کر جائے اور یہ ایمان ہر منزل پر کام آئے گا. لوگ مٹی ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا.
اور آدمی کے بے بسی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ آدمی سے بڑھ کر بھی کوئی بے بس ہے. اور آتا ہے روایتوں میں جب دفن کر کے واپس ہوتے ہیں مردے کو تو واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ قبر کی میت سنتی ہے. حد ناز کا لفظ ہے, آہٹ سنائی دیتی واپس جانے والوں. آدمی کتنا بے بس ہے, اکیلا پڑا ہے, سب مٹی ڈال کے چلے گئے اکیلے چھوڑ کر. اور 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے, مہینہ 2 مہینے کا, سال 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے, 10-20 سال کا مسئلہ نہیں بزرگوں. یہ تو قیامت تک کا مسئلہ ہے. اور قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم. 50 سال میں آئے, 100 سال میں آئے, اور قبر میں قیامت تک پڑا رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ کا منظر نہیں دیکھا. تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, اس بات کا خیال نہ ہوتا. میں اللہ سے دعا مانگتا اللہ تو پر خبر کا حال کھول دے. فرمایا تم برداشت نہیں کر سکتے, تمہارے بس کی بات نہیں. پاگل بن جاؤ گے, جنگلوں میں نکل جاؤ گے, بستروں پر آرام کرنا چھوڑ دو گے, کھانا چھوڑ دو. اتنی وحشتناک منزل ہے قبر کی. آپ جانتے ہو یعنی قیدی کو سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ قید تنہائی, اکیلے کی سزا, اکیلا پڑا رہے, کوئی تجھ سے نہ ملے, تو کسی سے نہ ملے. یہ تیری سب سے بڑی سزا ہے. ایک آدمی کو اس سے بڑھ کر سزا کیا ہوگی بزرگوں کہ اس کو قبر میں قیامت تک پڑا رہنا. آج تو ایک آدمی اکیلا رہے تو اسے وحشت ہوتی ہے, زیادہ کوئی دوسرا آدمی مل جائے میرے کو, لیکن قبر میں قیامت تک پڑا رہے گا. کیا ہوگا اس کا, کیا چیز کام آئے گی وہاں؟ سارے تو اپنے چھوڑ کے آیا ہے دنیا سے, گھر چھوڑ کے آیا, بال بچے چھوڑ کے آیا, کمائی چھوڑ کے آیا. یہاں اپنے اعمال اپنے ایمان کو لے کر کے آیا. اگر اس کا ایمان مضبوط ہے اللہ کی ذات پر, پکا مضبوط ایمان ہے, یہ منزل خدا اس کی آسان کرے گا. اور قیامت تک آرام سے پڑا رہے گا. قیامت تک, قیامت کب آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مرد مومن کے لیے جو زندگی بنا کر گیا پوری مدت قبر فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر معلوم. جیسے فجر کی 2 رکعت سنتوں میں جتنا وقت لگتا ہے پوری مدت قبر قیامت تک اس کو ایسی معلوم. اور بعض روایتوں میں جب اسے اٹھایا جائے گا کہنے لگا اتنا جلدی کیوں جگا دیا میرے کو, ابھی تو سویا تھا. بھائی ابھی کہاں سویا تھا, تو صدیوں سو رہا ہے, صدیوں کے بعد جاگا ہے, اس کو پتہ نہیں چلے گا صدیاں کیسی بیت گئی, پتہ نہیں چلے. بیت گئی قبر کی مدت صدیوں کی بیت گئی اعمال کی ایمان کی برکت سے. اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, یہ ایمان اس کے کام آئے گا. اب ایمان یہیں سے بنا کر لے کر جائے گا. ایک تو آدمی اپنے اس کی فکر کرے. ہمارے ایک حاجی صاحب سے انتقال ہے زندہ اللہ علیہ, حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ 4 مہینے پابندی کے ساتھ لگاتے. آ جاتے تھے حضرت یہ خرچہ ہے اور یہ پاسپورٹ ہے, چاہے یہاں رکھو چاہے بھیج دو کہیں بھی. تو حاجی صاحب کہتے تھے ہم لوگ اس زمانے میں تبلیغ میں نہیں لگے تھے, وہ کہتے تھے مجھ سے حضرت فرماتے تھے دیکھو تم 4 مہینے لگا کے آتے ہو, لوگ یہ دیکھتے تمہارے 4 مہینے لگے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں 4 مہینے لگنے کے بعد تمہارے ایمان میں اضافہ کتنا ہوا میں اس کو دیکھتا ہوں. آدمی دیکھتا نا بھائی میں نے دن بھر محنت کی, شام کو کیا ملا میرے کو, یہ دیکھتا ہوں. تاجر اگر کچھ نہیں کمایا تو سمجھو گھاٹے کا سودا ہے. اب 4 مہینے لگ کر کچھ نہیں بنا, کچھ نہیں ملا, ہمارے کیا ہاتھ لگا. ثواب مل جائے گا, وقت گزاری ہو جائے گی, لیکن جو بننا چاہیے جو چاہتے وہ نہیں. آدمی کے اندر ایمان اللہ کے ذات عالی کا مضبوط طاقتور جاندار بنے. ہم سب اس کے محتاج ہیں. یہ ہر منزل پر کام آنے والی نیکی اللہ پر ایمان. حضرت عمر فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا. ایک ایمان ہمارا بنے. ایک ہماری نماز اچھی, ہماری نماز جاندار. یہ ایسا عمل ہے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی نماز کو دیکھے گا. نماز اچھی نکلے گی مگر آپ جانے دو جنت, اور نماز گڑبڑ نکلے گی تو اللہ زندگی کے ادھیڑنے پر آئے گا. یہ ہمارے یہاں رواج ہے, عورتیں چاول پکاتی
اور چاول پکاتے پکاتے 2 دانے نکال کر کے دیکھتی، 2 دانے چاول کچے یا پکے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے دانوں کو دیکھنے کے بعد کہ یہ چاول کچے یا پکے. وہ کہتی بھائی چلو کھانا تیار ہے، اور دیکھتی چاول کچے کہتے بھائی ٹھہر جاؤ انتظار کرو. اللہ تعالیٰ نماز کو دیکھیں گے، اس کی نماز کیسے، نماز ٹھیک ہے ہم نے کہا جاتے، اور نماز گڑبڑ نکلے گی تو اللہ زندگی کا حساب دینے پر آئے گا. اور بزرگوں اپنے بس کی بات نہیں، اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دے گا، اپنے بس کی بات، اپنی نماز کو اچھی کریں. یہ جو تعلیم ہے نا کتاب کی فضائل کی تعلیم، اس میں ہم ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیں یا دھیان کے ساتھ سنیں. اس سے آدمی کے اندر کیفیت بنی، فضائل کی باتیں سن کر، نفع کی باتیں سن کر آدمی کا مزاج بنتا ہے. بہت عظمت کے ساتھ دھیان کے ساتھ بیٹھے. یہ تعلیم دوسروں کے لیے نہیں، یہ تعلیم اپنے لیے. یہ آدمی کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرنے کی چیزیں. ہم تعلیم میں بیٹھیں گے فضائل کی، بزرگوں عمل کا جذبہ پیدا ہو، نماز کا شوق، نماز اچھی ہوگی. اور اللہ کیسی نماز کو پسند کرتے ہیں ویسی نماز پڑھے گا. اگر کوئی کسی کو ہدیے میں کوئی چیز بھیجے اور وہ چیز اگر سڑی ہوئی ہو تو آدمی کو غصہ نہیں آئے گا. بتاؤ جب گندی نماز اللہ کے سامنے جائے گی تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. ایک اپنی ذات سے نماز کا اہتمام اور اپنے گھر والوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو حکم دیجئے نماز کا، خود بھی اس پر قائم رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے آپ کو. ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ بچے، میرے 60 سال کے بچے سے لے کے میرے گھر کا 70 سالہ بوڑھا بھی، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی بے نمازی نہ رہے. ہم لوگ اس سے پہلے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیت اللہ کے سفر سے پہلے ہم لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ حضرت ہم اپنے علاقوں میں سفر کر رہے ہیں، ہم کیا چیز اپنے علاقوں میں چلائیں، آپ جو چاہتے ہیں وہی کریں گے انشاءاللہ. اس میں ایک بات حضرت نے یہ فرمائی تھی کہ کوشش کرو اپنے علاقے میں 100% مسلمان نمازی بنے. 100 اس کی محنت کرو. 100 اور نماز مومن کی شرافت ہے. ہمارے بزرگوں پر یہ امت اللہ کے سامنے جھکنے والی بنی. راستہ تو یہی اللہ کی طرف جانے کا، اللہ کو راضی کرنے کے راستے یہی اعمال کے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والی بنی امت، جس کا راستہ کھل جائے گا. ہم اس بات کی فکر لے کر اپنے علاقوں میں جائیں. ہمارے بزرگوں پر اس بات کا غلبہ تھا. ہمارے علاقے میں بڑی بڑی بستیاں تو ذرا دیر سے متوجہ ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بستیاں 10 گھر 20 گھر 50 گھر 40 گھر 100 گھر 200 گھر کی بستیاں ہیں. اگر ہم فکر اوڑھ لیں اور کام کو تقسیم کر کے کریں کہ بھائی ہمارے یہاں مسجد وار جماعت پکی ہے اور مسجد وار جماعت کے اوپر ہم اپنی بستی کو محلے کو تقسیم کریں، 50 گھر ایک جماعت کے ذمے، 50 گھر وہ جماعت کے ذمے، روزانہ 2 گھر پہ بھی ملاقات کرے گا اطمینان سے بیٹھ کر. تو دوستوں کوئی مسلمان نہیں بچے گا جس کے کانوں تک اللہ کی بات نہ پہنچے. کوئی بے نمازی نہیں، اکثریت تو نمازی بن جائے گی. ہم فکر لے کر جائیں ہمارے علاقوں میں بستیوں میں کوئی بے نمازی نہ بچے. ہمارے گھر میں ہم اپنے گھر سے شروع کریں. ہمارے گھر میں بزرگ دوستوں، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بہویں سب نمازی بن جائیں. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ بچے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل 3 آدمی قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک نوجوان عبادت گزار، اور فرمایا ایک عادل بادشاہ، اور ایک نماز کی دعوت دینے والا داعی یدعو الی الصلوات. وہ داعی جو لوگوں کی نماز کی دعوت دے گا کل قیامت کے میدان میں خدا کے عرش کے سائے میں. اپنی نماز کی پابندی، اپنی نماز کو صحیح کرنا اور عام مسلمانوں میں چل پھر کر کے نماز کی دعوت دینا، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اور پاس بیٹھ کر دوستی کر کے، مانوس کر کے اس کو نماز کی دعوت دینا اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا.
ہم اپنے بچیوں میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک نماز کی پابندی، نماز کی دعوت دینا اور اپنے گھروں کو 100% نماز پڑھنا. ہمارے 24 گھنٹے کے عمل سے ایک ساتھی نے مشورے میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بات بھی مشورے میں رکھی جائے کہ کام کرنے والوں کی شادیاں بھی اچھی ہوں، سیدھی شادی ہوں، عام رواج کے موافق نہ ہو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ نکاح کے طور پہ بات سنی. ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ٹوٹے گی، اللہ نسلوں سے اطاعت کو ختم کرنا. ہمارے لیے نمونہ آپ نہیں، ہم نہیں. ہمارے لیے نمونہ ہر چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، کتنا آسانی کے ساتھ. میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری ماں نے میرا منہ ہاتھ دھلایا، میرا نکاح ہو گیا. اپنی رخصتی کو بھی بتلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میری ماں نے میری کنگھی چوٹی کی، میرا منہ ہاتھ دھلایا اور مجھے چادر میں لپٹا اور میرا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا. حضور یہ آپ کی اہلیہ ہے. فرمایا وہ نکاح، یہ رخصتی کتنا آسان مسئلہ. ہمارے لیے ایک کرنا یہ نمونہ بنے گا امت کے لیے. سیدھی دان امت رومی، ہم سیدھی شادی امت ہے، سیدھی سادی شادیاں. تجارت کے اندر امانت دار سلوک ٹھیک نہیں، دوسروں کے ساتھ ٹھیک نہیں. اس میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی سلوک. جیسے کہ حاجی حج کو جائے نا، حج کو جانے سے پہلے یہ اپنے آپ کو بنا کر جائے تاکہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک وہاں اچھا ہو. اور یہاں بنا کر نہیں جاتا اپنے آپ کو، تمہارا لڑائی جھگڑا کرتا ہے. اللہ جب تو فرما رہے بلا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا کرتا ہوگا تب تو اللہ فرما رہی مت کرو. ایک تو فرما سلوک اچھا کرے آپ. اور ایک بات فرمائی کہ رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. اس کا اہتمام کریں. پہلا جوڑ ہوا تھا، پہلا پرانے ہندوستان کی پہلی دفعہ جڑے تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا، بہت شاندار رہا، بہت اچھا رہا. کبھی تو کچھ نہیں رہی حضرت، کبھی کچھ نہیں رہی. دیکھو بھائی دیکھو، کبھی تو کچھ نہیں رہی حضرت، کبھی تو کچھ نہیں رہی. فرمایا کہ پرانے رات کو سو رہے تھے، اٹھنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ کبھی نہیں تھی کیا؟ چپ، سب خاموش ہو گئے. یہ اپنی کمزوری بزرگ کو دوست تھوڑا. اب فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ فرمایا حضرت کے پرانوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کام بہت ہو رہا، بولنے والے بہت ہیں اور رات کو اٹھ کر مانگنے والے کم. ایک تو فرمایا سلوک اور ایک رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا. مسئلے کا حل اپنے پاس نہیں، نہ اپنے قابو کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ہم دلوں کے پھیرنے والے، نہ کسی کو ہدایت دینے والے، نہ ہم کسی کی اصلاح کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. ہم اس سے کہے ہاتھ اٹھا کرے اللہ تو مالی کے زندگیوں کا، دلوں کا، یہ امت کے دل خیر کی طرف سے. اللہ ہمارا کام کا یہ مسئلہ، ہمارے یہ مسائل، کام کرنے والے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، نرم گرم ہر ایک کے پیچھے وہ پریشان ہے. اللہ اس کی پریشانی کا مسئلہ دور کر، ہمارے کام کو آسان کر. ہم جتنا مخلوق کو کہتے ہیں اس سے زیادہ ہم اللہ سے کہنے والے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں. ایک تو ہمارے مانگنے کا مزاج اور اللہ سے مخلوق کے ساتھ سلوک کرتا ہے. ہدایت اسی سے آئی، ہماری تمہاری تقریر سے نہیں آئی، سلوک سے آئی گی باہر پر. ہمارا اللہ کے مخلوق کے ساتھ سلوک اچھا ہو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں رتنا گیری کی اجتماع میں تشریف لائے. ساتھیوں نے ماشاءاللہ ریسٹ ہاؤس کا بہت شاندار انتظام کیا کہ حضرت کو یہاں ٹھہرانا. اتنی شاندار جگہ میں حضرت ٹھہرنا پسند کریں گے، کب سے رکھو. اجتماع گاہ کے قریب ایک غیر مسلم کا آم کا باغیچہ تھا. اس سے بات چیت کی بھائی جگہ پہ اور پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ مہمان ہمارے یہاں کر کے ٹھہریں گے. اس نے کہا بھائی اجازت ہے. تو آپ کا باغیچہ تھا، کوئی عمارت تو تھی نہیں. تو ساتھی نے وہاں 1-2 فٹ دیوار اٹھا کر پھر اس کے اوپر دوسرا انتظام کیا. حضرت کے رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھہرنے کے لیے وہ خود آیا.
اس نے 2-3 دن تک کے دیکھا سارا ماحول، حضرت کو دیکھا، حضرت کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، حضرت کی خدمت میں آیا، حضرت کے سلوک کو دیکھا، بہت متاثر۔ اجتماع ختم ہوا، جب وہ توڑ پھوڑ کرنے لگے مکانات کی تو اس نے کہا کہ ایسا کرو سب توڑ دو، یا حضرت ہے اس کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ ایسے ہی رہے گا، چاہے پیسے لے لو مجھ سے۔ اور میں ایسے اللہ والے کہاں بار بار آتے یہاں پر، اور کہاں ٹھہریں گے میری زمین پر؟ بزرگوں سلوک بہت بڑی طاقت ہے جو آدمی کے دلوں کو کھینچتا ہے۔ اللہ کرے ہم میں یہ بات پیدا آپ ہر عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا شادی بیاہ اور ہماری غمی اور ہمارا زندگی گزارنا، اللہ کی مخلوق ذات، ہمارا اپنا معاملہ اور اللہ کرنے کی عادت۔ حضرت دعوت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو قرآنوں کے اندر انفرادی اعمال سے اجتماعی کام میں جان آئے گی، فرماتے تھے اللہ کے ذکر کا اہتمام کر، پابندی کر، کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام پابندی کے ساتھ، اللہ جتنی بھی توفیق دے یہ بہت کام آنے والی چیز۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ کا منظر نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب قبر سے نجات کسی اور چیز میں نہیں کی۔ اللہ کر دیا یہ ہمارے بڑے بتلاتے معمولات کا اہتمام صبح شام کا، یہ 3 تصویر، باقی اپنے بزرگوں سے جو اجازت کی ہے اس کی پابندی، ورنہ یہ 3 تصویرات کی پابندی اہتمام کے ساتھ آدمی کرے۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، وہ اپنے شان یاد کرتا ہے، اور ہم اپنے شان یاد کرتے، اس کی شان کدھر اور ہماری تمہاری حیثیت کیا؟ اور یہ کلام پاک یہ ہمارے لیے بزرگ دوستوں قیامت کے دن شفیع بنے گا، شفاعت کرے گا اللہ۔ اپنے پڑھنے والوں کو جب اس آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ خوبصورت جوان کی شکل میں جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو پاس کھڑا ہو جاتا ہے، جب کفن دیا جاتا ہے میت کو تو سینے اور کفن کے درمیان میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ساتھ قبر میں جاتا ہے، اپنے رحمت کے پروں میں سمیٹتا ہے، جیسے ایک پرندہ اپنے پروں میں انڈوں کو سمیٹتا ہے، یہ کلام پاک اپنے رحمت کے پروں میں پڑھنے والوں کو سمیٹتا ہے، خدا کے عذاب کو دفع کرتا ہے اور جنت کے بستر کا انتظام کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، فضائل میں پڑھی ہوگی آپ نے، کہ نبیوں اور فرشتوں سے زیادہ کلام پاک کی سفارش معتبر ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کا 100 پارہ، 1 پارہ، 2 پارے، اللہ جتنی توفیق سے ہم اس کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے گھر والوں سے بھی اس کا اہتمام کروائیں۔ یہ اعمال ہے بزرگوں دوستوں۔ اور فرمائے ایک تو 100% نمازی بناؤ اپنے علاقوں میں۔ ہم لوگ بلیے کے اجتماع کے موقع پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے تاریخ مانگنے آئے، ہم جماعتیں نہیں مانگتے، ہر اللہ کے بندوں کے کانوں تک اللہ کی بات پہنچائے، ہر اللہ کا بندہ کوئی بھی ہو اس کے کانوں سے ایک مرتبہ قوت سے آواز تو پہنچا دو، یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور عزت کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ایک مرتبہ آواز تو پہنچا دو۔ اور میں 100% نماز ہم بھی ارادے کر کے جائیں، ناممکن کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کے چلے آدمی۔ ایک آدمی نماز کے ارادے سے چلا، جماعت ہو گئی، ثواب تو ملے گا۔ ایک آدمی 100% نمازی بنانے کے ارادے سے چلا اور موت آ گئی، جب بھی لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ اور میں 100% نماز۔ ایک فرمایا گھر گھر تعلیم دیتا ہوں، ماں بہنوں کے اندر فضائل کی کتاب کی تعلیم کا رواج دیتا ہوں، اللہ کے ذکر کی پابندی ہماری گھر کی ماں بہنیں کریں۔ اور فرمایا مسجد وار جماعت کو پکا کر، خالی کاغذ میں نہیں، مذاکرے میں نہیں۔ ہم نظام الدین میں مذاکرہ سن کے جاتے ہیں لیکن ابھی تک ہم اپنے علاقوں میں اس کو زندہ نہیں کر سکے جیسے زندہ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے، دیکھا جائے کام کو آسان کرنا اور اللہ کے بندوں تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ یہ مسجد وار جماعت۔ اور فرمایا آپس کا جوڑ سب سے بڑی طاقت، کام کرنے والوں کا آپس کا جوڑ۔ فرمایا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کئی جملہ پڑھا، تم کام کرنے والے نہیں جوڑو گے، اللہ اپنے بندوں کو تم پر لا کر نہیں جوڑے گا۔ آپس کا جوڑ۔ اور فرمایا ایک دوسرے کا کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کا تحمل کرنا، ایک دوسرے سے تواضع کے ساتھ پیش آنا، آپس کا جوڑ اور محبت کے ساتھ کام کرنا۔
اور فرمایا ہر نیا پرانا ساتھی 4 مہینے اور 40 دن کی جماعت لے کر اور اس میں نکلنے والا بنے کہ خالی عمومی جماعت میں خصوصیت کے ساتھ ہمارا بندہ جس میں عمومی جماعتوں میں فرمایا عمومی جماعتوں میں 4 مہینے اور 40 دن نکلے اور فرمایا کہ ہر کوشش کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی اتباع ہے. یہ بات ہے حضرت نے ہمارے ساتھی کے پاس بھی نوٹ ہے, اس کے مذاکرے میں بھی بات کریں. سب سے بڑا بہترین اپنے بزرگوں کو اس سارے ثواب ہم کام کو آگے بڑھائیں. کام کو یعنی جس سطح پر ہمارے پاس اس وقت کام ہے آئندہ ہمارا کام اس سے آگے بڑھا ہوا. ہمارے بزرگوں کی جو تمنا ہے خدا اسے پورا کرا. اس کی تمنا کیا؟ نہ روٹی کی, نہ کپڑے کی, نہ مکان کی, نہ دکان کی, کہ اللہ کا دین دنیا میں سرسبز و شاداب ہو اور یہ امت دین کی راستوں پر چلنے والی بن جائے. یہ ان کے اندر کا داعیہ, یہ داعیہ تمہارے میرے اندر بھی بننا چاہیے. بزرگوں زندگیاں بنے گی, زندگی میں خود اصول کا دین آئے گا, بزرگ پاک کا طریقہ آئے گا تو دنیا میں بھی خیر آئے گی, قبر میں بھی خیر آئے گی, آخرت میں بھی خیر آئے گی. اللہ ہم سب کو صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مغرب کے بعد اپنے رزقوں سے فارغ ہو کر پھر پرانے احباب میں مجلس میں شرکت کریں. سبحان اللہ.